अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। नफ्स बुराई पर मायल रहे तो अच्छे बुरे हलाल हराम सभी की तमीज़ भूल जाता है। नफ्स तो बस फिर गुनाहों के दलदल में उतरता ही चला जाता है, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसी सूरत में होते हैं जब लाख गुनाह के इरादे से बाज रहा जाए, फिर भी इस गुनाह की लज्जत इंसान को वहशीपन पर उतरने के लिए आमादा कर लेती है। इस औरत के साथ गुनाह का इरादा भी मेरे हवासों पर सवार हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। वो तो एक अल्लाह की नेक बंदी थी। पूरे बदन में करंट सा दौड़ चुका था। इस औरत का कफन क्या चेहरे से उतरा, मेरे दिल के जज्बात मेरे काबू से बाहर हो गए थे। क्या हुस्न था, चिट्टा दूध जैसा रंग, गुलाबी होंठ, गोया अभी मुस्कुरा कर मुझे देख लेगी और मैं भी वहीं पर पिघलता चला जाऊंगा। इस लड़की की उम्र भी 20-22 साल की लग रही थी। जवान मौत, ऊपर से इतनी हसीन लड़की। फौरन से उसके शौहर ने जब उससे मुझे उस मुर्दा औरत को टिकटिकी बांधे देखा तो इसका कफन चेहरे से दोबारा से लपेट दिया। मेरे अंदर तो एक तूफान सा बर्पा हो गया था। क्या सरापा था, उफ। मैं तो बगैर नशे के ही खुमार में डूब चुका था। यहाँ पर एक लम्हे के लिए भी मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत नहीं किया था कि मैं किसी जिंदा लड़की के लिए नहीं बल्कि मुर्दा लड़की को देखकर राल टपका रहा हूँ। इसका शौहर कहने लगा, इसे बस जल्दी से दफना दो, आधी रात का वक्त था। मैंने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, अच्छा होता अगर आप सुबह ले आते। कहने लगा, नहीं, मैयत की हालत मजीद खराब हो रही है। इसलिए मैं हैरान था कि औरत के चेहरे पर ना तो नीलापन था और ना ही इसका जिस्म फूलना शुरू हुआ था। वो ज़ाहिरी ऐसी ही कोई बात ना थी जिससे कि मैं ये समझता कि मैयत की हालत ख़राब है और इसे फ़ौरन से पहले दफना देना चाहिए। पता नहीं क्यों उसके शौहर के चेहरे पर तशवीश थी। मैंने कहा, ठीक है, कर देते हैं दफन। इसके साथ ही सिर्फ चंद लोग आए थे। उसने अपनी बीवी को कब्र में उतारा और अपने साथियों से कहने लगा, जल्दी से मिट्टी डाल दो। जल्दी तो मुझे भी थी क्योंकि उसका हुस्न देखकर तो मेरी नीयत में फतूर आ चुका था। मेरे जज्बात उभरने लगे थे जो मेरे काबू में नहीं आ रहे थे। मैं चाहता था कि जल्दी से ये लोग दफना कर जाएं और फिर मैं। मेरे मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। इस लड़की का शौहर बार बार कह रहा था कि जल्दी करो, इतनी देर ना लगाओ। हमने जल्दी जल्दी इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी थी। एक नज़र मैंने उसके शौहर पर डाली तो वो पसीने से शराबूर हो रहा था। उसकी आंख में तो मुझे एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा था और इतनी खूबसूरत बीवी और वो भी जवान जहान उसे छोड़कर जा चुकी थी। मगर न जाने वो किन चक्करों में था। वो लोग वहां से फातिहा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान से जा चुके थे। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं भी बज़ाहिर इन लोगों के साथ चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ चुका था। बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठकर वो लोग जा चुके थे और मैं कितनी देर इस गाड़ी को दूर जाता देखता रहा। जैसे वो गाड़ियां आंखों से ओझल हुई तो मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी उभरने लगी थी। मेरे लिए तो ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी कि मैं इस वक्त किस जगह पर मौजूद हूँ। मेरी आंखों के सामने बेसाख्ता कफन से नजर आता इस लड़की का हसीन और जमील चेहरा घूमने लगा था। वो इस कदर हसीन थी कि मैं अपने लब काट कर आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मेरा गिरबान तो पहले ही खुला हुआ था। पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। मैं अपना हाथ अपने सीने पर मसलने लगा और इस लड़की को सोचने लगा। इसका हसीन रूप देखकर मुझ पर खुमारी सी चढ़ने लगी। कुत्ते भौंकने की आवाज पर मैं बुरी तरह चौंका था। फिर जरा अंधेरे में डूबते हुए कब्रिस्तान को देखा जिसकी शुरुआत में एक जर्द रंग का बल्ब चल रहा था। आसपास देखा तो वहां कोई दूसरा शख्स मौजूद न था। मैं तेज तेज कदम उठाता दोबारा इस कब्र के पास आया था और फिर जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर बाद वो लड़की कफन में लिपटी मेरे सामने थी। उसे देखकर तो जैसे मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। सबसे पहले तो मैंने उसके चेहरे पर अपने छोटे से मोबाइल की टॉर्च से रोशनी डालकर देखा था। इतनी हसीन लड़की, कसम से आज तो मेरी रात रंगीन होने वाली थी। मैंने इस कब्र से निकाल कर बाहर रखा और कब्र पर दोबारा मिट्टी डाल दी, यूं जैसे इस कब्र में अभी मुर्दा दफनाया गया हो। मैं इस लड़की को कफन समेत उठाकर कब्रिस्तान के कोने में दरख्त के नीचे ले आया जहां पर दीवार की ओर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने रोशनी चलाकर एक जानिब रख दी और कफन इस लड़की के चेहरे से हटाया। उसे बगौर देखने लगा। बड़ा हसीन चेहरा था। इस वक्त उसका दूधिया रंग रोशन था। इसके बाद अब मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। जैसे ही मैंने कफन हटाकर इस लड़की के सरापे को देखा तो अगले ही पल सोचा, इस लड़की को अपने गले से लगा लूं। मैं अब जो कुछ देर बाद इस लड़की के साथ करने वाला था, वो लड़की तो जीते जी भी सोच नहीं सकती थी कि मरने के बाद मैं उसके साथ ये सब कुछ करूंगा। और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया कि तभी अचानक मुझे अपनी कमर पर भारीपन महसूस हुआ। मेरे तो होश उड़ चुके थे क्योंकि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसी मुर्दा लड़की ने कमर से पकड़ लिया था। मेरी तो चीख निकली थी जब मैंने खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो लड़की तो मेरे चेहरे पर मौजूद एक मश्त दाढ़ी को देखकर कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को लगता था
जैसे मैं बेहद शरीफ और नेक इंसान हूँ। सर पर जालीदार टोपी भी रखता था। मुझसे ज्यादा शरीफ और नेक यहाँ पर दूसरा कोई गौरकर नहीं समझा जाता था, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता था। लोग मुझे बड़ा मुत्तकी समझते थे। अक्सर अपनी खवातीन को दफनाने के लिए वो मेरा ही इंतखाब किया करते थे। इस बात से अनजान थे कि आखिर मैं किस किस्म की सोच का मालिक हूँ। मेरे अमाल कैसे हैं। जैसे ही किसी औरत को कब्र में दफनाया करता तो वहां से थोड़ा कफन उठाकर उसे देख भी लिया करता था। अगर लड़की खूबसूरत होती, कम उम्र होती, तो मेरी नीयत खराब हो जाती। लोग मुझे नेक समझकर मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन जिस तरह से मैं इन मुर्दा लड़कियों से अपनी रातें रंगीन बनाता था, वो जान जाते तो अपनी बहन बेटियों को इस कब्रिस्तान में दफनाना छोड़ देते। मेरा चचा बड़ा ही नेक और शरीफ इंसान था। उसी के पास रहते गोरकन का ये काम सीखा था। हम लोग बड़े ही गरीब थे। अब्बा के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी। कम उम्री में ही मेरी संगत अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ थी। चचा ने मुझे पहले मीट मेकिंग का काम सिखाने के लिए एक वर्कशॉप में भेजना शुरू किया था। मैकेनिक का काम मैं सीख लूं। वहां मौजूद सब लड़के जब काम से फारिग होते तो मिलकर जो बातें करते, पहले पहल तो उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता, क्योंकि इनका पसंदीदा मौजू मियां बीवी के कमरे की रुदाद के पीछे मौजूद रिश्ते को खोलकर बयान करना होता था। जिस इलाके में हम रहते थे वो एक पसमानदा सा इलाका था। छोटे छोटे घर और कमरों की बैरूनी खिड़कियां घर के बाहर खुलती थी। अक्सर घरों की लकड़ियों की खिड़कियों में छेद किए जाते थे। जब भी किसी लड़के की शादी होती तो इस रात बकायदा गली के आवारा लड़के आधी रात को इस खिड़की के आगे पीछे मंडलाते हुए नजर आते, और जैसे ही गली में सन्नाटा होता, सब झुमगट्टा लगाकर खिड़की के आसपास होने वाले मामलात को देखते और हंस उठाते, और फिर इससे सब लड़कों के सामने मजे ले लेकर सुनाते। मैं कम उम्र था, इसलिए तो ऐसी बातों को सुनकर घबरा जाता था, लेकिन फिर मेरे अंदर भी ऐसे जज्बात पनपने लगे। एक बार हमारे मोहल्ले की किसी शादी हुई तो मैं भी रात को अपने घर से निकलकर इस खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैं मोहल्ले में आवारा लड़कों के भी यहाँ आ गए। पहली बार जब मैंने ये सब देखा तो मुझे अजीब लगा था, लेकिन फिर तो जैसी आदत होने लगी थी। इसीलिए मैं वक्त से पहले जवान हो चुका था। मेरा भी दिल मचलने लगा कि मैं भी शादी करूं, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरा वर्कशॉप पर दिल नहीं लगता था। चचा भी बीमार रहने लगे, इसलिए मैं इनकी मदद करने के लिए इनके साथ कब्रों की खुदाई का काम करने लगा। बचपन में चचा के साथ कई बार कब्रिस्तान जा चुका था, इसलिए मुझे कभी भी कब्रिस्तान से खौफ नहीं आया था। मेरी उम्र 20 साल हुई तो मैंने अपनी माँ से शादी की बात की, तो माँ ने एक ही बात कही थी कि एक तो कमरा है हमारे पास इस घर में, इस एक कमरे में हम सब रहते हैं। तेरे चचा का बहुत बड़ा एहसान है कि सर छुपाने के लिए जगह दे रखी। अब शादी करेगा तो घर में अपनी बीवी के साथ कहाँ रहेगा। जब तक हालात अच्छे नहीं हो जाते और हमारा अपना घर नहीं बन जाता, तुम शादी को भूल जाओ। अम्मा की बात सुनकर तो जैसे मेरे अरमानों पर पानी फिर चुका था। चचा का बेटा तो अपनी जिंदगी में खुश था और उसे अपने बंद कमरे में देखकर मेरा ध्यान वहीं लगा रहता था। मैं यही सोचता कि इनकी बारी तो अम्मा को घर छोटा ना लगा, लेकिन एक मैं ही हूँ जिसकी बारी अम्मा के पास 100 बहाने थे। शायद इनकी भी मजबूरी थी जो चचा के एहसान और लेना नहीं चाहती थी। हम 8 बहन भाई थे। बड़े भाई के बाद मैं था, और मेरे बाद तो अम्मा ने बच्चों की लाइन ही लगा दी थी। एक तो गुर्बत, ऊपर से मेरे से छोटे बहन भाई, फिर ना ही हमें पढ़ाया लिखाया था और ना ही हमें दीनदारी का कुछ इल्म था। सिवाय नमाज पढ़ने और कलाम पाक पढ़ने के मुझे दीन की कोई समझ ना थी। अब्बा बहुत बीमार रहने लगे और एक दिन इसी बीमारी में चल बसे। अब्बा की जगह मैंने अब्बा की ड्यूटी संभाल ली और चचा के साथ कब्रिस्तान में गोरकन लग गया। शुरू शुरू में तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दफन होने वाला लड़का है या लड़की, मर्द है या औरत, ये सब बातें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन एक रोज मैं अपने यारों के साथ बुरी संगत में बैठ कर आया था। बड़ी ही बेचैनी मुझे अपने ऊपर महसूस हो रही थी। मोबाइल पर जिस तरह की गैर अखलाकी वीडियो देखी थी, चैन कहाँ आना था। घर आया तो अम्मा गुस्से से मुझे देखने लगी। कहने लगी, इतनी रात को कहाँ से आया है। मैं घबरा सा गया था कि इन्हें क्या बताऊं। चचा भी बरस पड़े थे। मुझे कहने लगे, मेरी कमर का दर्द मुझे ले डूबा, और तू जानता है हमारे काम में रात दिन नहीं देखा जाता। असल में इसी कब्रिस्तान पर एक 17 साल लड़की को दफनाने के लिए लाया गया था। चचा ने मुझे फौरन कब्रिस्तान दौड़ाया था। सुनने में आया था कि इस लड़की ने सीएसएस का इम्तिहान दिया था, लेकिन नाकामी पर दिल बर्दाश्ता सी हो गई थी, इसलिए इस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। पहले तो मुझे इस पर बड़ा तरस आया, लेकिन जब मैं इसके वजूद को कब्र में उतारने लगा तो न जाने मुझे क्यों वजूद में करंट सा दौड़ गया। मैंने इसे कब्र में दफना दिया था। सब लोग वापस जा चुके थे। मैं इस रात घर नहीं गया था। कब्रिस्तान के कोने में बने कमरे में जाकर बैठ गया। जब चारों तरफ खामोशी छा गई तो एक अजीब सी कैफियत ने मुझे घेर लिया। बार बार मेरी आंखों के सामने वो 18 साला हसीन तो शीजा आने लगी। मैं अपना जहन झटका
کہ وہ مردہ لڑکی ہے، لیکن میرا دل مجھے گناہ کے لیے اکسانے لگا۔ جی چاہا کہ بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں، اسے چھو لوں، تو میں آج سے پہلے کسی لڑکی کو نہیں چھوا سکتا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ مردہ لڑکی کو میں نے قبر میں اتارا تھا۔ میرا دل مجھے گناہ پر آمادہ کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد تو جیسے مجھے گناہوں کی لت لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جس کو میں نے قبر سے نکال کر اپنی ہوس مٹائی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد جب میرا خمار اترا تو میں ہوش میں آ چکا تھا۔ پورے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ کا گناہ تھا۔ میں دل میں خوف سا اٹھنے لگا۔ میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے مجھے ان سب کی عادت سی ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ جب گھر والے میری شادی نہیں کر پا رہے تو اب کہیں نہ کہیں مجھے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہی ہے نا؟ ویسے بھی کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ پھر نماز کے بعد تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد تو میں وہاں پر آنے والی ہر لڑکی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ ہر 2 دن بعد میں کسی نہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال ہی رہا تھا، لیکن میرے اس فعل سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میں اپنے ضمیر کو تھپکی دے کر کب کا سلا چکا تھا۔ میری شکل جس قدر شریفوں والی تھی، کرتوت ویسے ہی شیطانی تھے۔ الٹا میرے چہرے پر موجود داڑھی اور معصوم بھولے بالے چہرے کو دیکھ کر اپنی عورتوں کی تدفین کے لیے مجھے ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھ سے قبر کھدوائی جاتی تھی، اور پر قبر میں بھی ان کے وارثین کے ساتھ مل کر میں ان عورتوں کو اتارا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ میں نے خود کو اس گناہ سے چھٹکارا پانے کا سوچا تھا، مگر میں جتنی کوشش کرتا اتنا ہی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میری ماں بھی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ میری ان برے کرتوتوں کی وجہ سے ہی میری ماں بستر سے لگ گئی ہے۔ بڑے بھائی کو تو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج تھا۔ اس کی حرکتیں بچکانہ سی تھیں۔ گھر چلانے کے لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے قبرستان کی رکھوالی اور قبر کھودنے پر مجھے مل جایا کرتے تھے، انہی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ اماں کی بیماری کو دیکھ کر میں نے ٹھان لی تھی کہ دوبارہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، نہ ہی گناہ کی جانب جاؤں گا۔ اس کے بعد کتنے ہی مہینے گزر چکے تھے۔ اگر کسی عورت کی تدفین کے لیے مجھے مقرر کیا بھی جاتا تھا تو میں انکار کر دیتا اور دوسرے گورکن سے کہہ دیتا کہ تم جا کر وہ قبر کھود دو اور پھر میت کو قبر میں اتارنا۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے، اور پھر ان مہینوں کے بعد جب میں نے دوبارہ ایک 22 سال لڑکی کو قبر کھود دی اور اس کا ہلکا سا سراپا دیکھا تو میں بالکل بے خود سا ہو چکا تھا۔ شاید یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ مجھے اس گناہ کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ خود سے کیے ہوئے تمام وعدے تو جیسے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ اس لیے سوچا کہ صرف آج رات اس لڑکی کو ایک مرتبہ پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ ساری رات میں اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا اور صبح پھر قبر میں دفن کر دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری رات میرے لیے آزمائشوں بھری رات بن جائے گی۔ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ 3 مہینے سے میں نے کسی لڑکی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر میرا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اس کا کفن اتارا تو بے خود سا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور میں اپنی بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، میری کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو میں اپنی خماری میں بھول گیا تھا کہ وہ ایک مردہ عورت ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ اپنی کمر پر سفر کرتے ہوئے محسوس ہوئے تو میری جان حلق میں آئی تھی۔ میرا چہرہ اس لڑکی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اپنی کمر پر اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں محسوس کر کے مجھے لگا جیسے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے کچھ دیر بعد ہی اس میں جان واپس آ جاتی ہے اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے اسی وقت اسے قبر سے نکال لیا ہے۔ جب اس میں جان واپس آئی، پہلی بار مجھے اپنے اس گناہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خوف کیا محسوس ہونا تھا، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے ہٹا اور فٹافٹ سے اسے کفن پہنا دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی بار مجھ پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بدحواسی پر قابو پا کر اس عورت کو دوبارہ سے قبر میں دفنا کروں۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور اس قبر میں لے جا کر ایک طرف لٹایا اور تیزی سے مٹی کھودنے لگا تاکہ اسے دفنا دوں، میں نے اسے مٹی میں دوبارہ سے ڈالا تو فوراً سے قبرستان میں مجھے آمد کے اثرات نظر آنے لگے۔ میری خوف سے جان نکلی تھی کیونکہ کچھ نوجوان قبرستان میں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس پر جلدی سے مٹی ڈالنی شروع کی، مجھے اس کے سانس چلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہ سانس کھینچ رہی ہے۔ ایک میرے پیچھے نوجوانوں کے قدموں کی چاپ تھی، دوسری طرف وہ عورت مجھے مردہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے قریب میں ایک گول سا پائپ دیکھا جو کہ گٹر والا لائن میں ڈالا جاتا تھا، لیکن وہ صاف ستھرا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ اس کی قبر میں ڈالا اور باقی قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ گول پائپ میں سے اس عورت کے بالکل چہرے کے قریب کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کفن سے باہر تھا۔ میں نے مٹی ڈال کر دوبارہ سے اس قبر کو یوں کر دیا جیسے یہ پہلے سے دفنائی گئی تھی۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔
پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا واقعی مر چکی تھی، اور میرے اس گناہ کے لیے مجھے کوئی بھی نئی آزمائش آئی تھی تو نوجوان میرے ہی پاس آ رہے تھے، میرے قریب پہنچ کے کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص یہاں ایک عورت کو دفنا کر گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ یہاں سے جاتے ہی سو گیا تھا، لیکن اب اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو اس کے گھر کا دروازہ پیٹا، لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا اور چیخنے کی آوازیں بدستور آتی رہیں تو محلے داروں نے اس کے گھر کا دروازہ دھکے سے کھولا۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ نیم پاگل سا ہو چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر کھود کے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ سن کر تو میں اپنا سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اور نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں اسی شخص نے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کی قبر کو کھودو۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم لوگ قبر کو نہیں کھود سکتے۔ اگر اس کی بیوی پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہوگا اور ہم قبر کھودیں تو وہ عذاب ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بار میرے چچا نے بتایا تھا کہ ایک شخص کی تجوری کی چابیاں قبر میں رہ گئی تھی۔ جب وہ واپس اپنی چابیاں تلاش کرنے کے لیے آیا اور اس نے قبر کھود کے اپنا ہاتھ اندر مار کر چابیاں ڈھونڈنی چاہی تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے آگ کی تپش اس کے ہاتھ کو جھلسا کے رکھ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اپنے ہاتھ کا بہت علاج کروایا، دنیا جہان کے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن اس کے ہاتھ کی اذیت کبھی ختم نہیں ہوئی اور اسی اذیت میں وہ مر گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ نوجوان بھی کچھ گھبرا گئے۔ یہ سچا واقعہ تھا میرے جو چچا نے سنایا تھا، لیکن مجھے خوف یہی تھا کہ کہیں میرا گناہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ نوجوان بھی میری بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ شخص اتنا ہی سچا ہے اور اسے اتنی ہی فکر ہے تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ نوجوان بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بھیجا لیکن خود نہیں آیا۔ پھر کہنے لگا شاید اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے واپس جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن میں اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس سوراخ سے پھر اونگنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک صاف ستھرا پلاسٹک کا پائپ تھا، اس لیے اونگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس بار دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے دوبارہ سے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو وہ عورت لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بڑا خوف آیا، لیکن پھر میں نے اس کے ہاتھوں کی لرزش بھی محسوس کی۔ میں نے کانپتے کانپتے اور ڈرتے ہوئے اس کی نبض چیک کی اور اس کی دھڑکنیں چل رہی تھی۔ وہ شاید مری ہی نہیں تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا اور اسے کفن میں لے کر جاتا تو یقیناً پکڑا جاتا کہ میں رات کو قبریں کھود کر عورتوں کے ساتھ کیا گناہ کرتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اس کی قبر بھی کھودی ہوگی۔ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا سوچتا تو غلط نہ سوچتا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید میں اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طرح ادا کر سکتا ہوں کہ اس لڑکی کی جان بچا لوں۔ میں نے غور کیا تو اس کے گلے پر سرخ انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ گھر کی چابی میرے پاس تھی، سب سو رہے تھے۔ میں دبے قدموں سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کی الماری کھولی، اپنی والدہ کا ایک جوڑا نکالا اور قبرستان میں آ گیا۔ میں نے اس عورت کو لباس پہنایا اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی، جیسے کسی کو دفنایا گیا ہو۔ عورت بے ہوش تھی لیکن سانس لے رہی تھی۔ میں نے اسے قبرستان کے دوسری جانب کھلنے والے گیٹ پر لے گیا، کیونکہ بیرونی گیٹ پر اکثر چوکیدار سائیکل میں پہرے داری دے رہا ہوتا تھا، لیکن پچھلی جگہ پر بالکل سنسان تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر مین سڑک تک لے گیا تھا اور میری حالت خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا سانس پوری طرح پھولنے لگا تھا۔ سامنے سے آنے والے رکشے کو میں نے روکا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے رکشے والے نے بھی مجھے دوسرا سوال نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس رکشے میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آکسیجن لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ شاید ان کی سانس کی نالی دب گئی تھی اور اس کے دبنے کی وجہ سے اس کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ آکسیجن لگانے سے اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کو کئی انجیکشن لگائے، جس سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آخری اس کی سانسیں نالی دبی کیسے تھی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اصل میں میری بیوی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تھوڑے۔ جب بھی ایسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے گلے کو دبانے لگتی ہے، کیونکہ اس عورت کے گلے میں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ یقیناً لیڈی ڈاکٹر کا شک مجھ پر جاتا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کر دیا۔ ڈاکٹر یہ سن کر کہنے لگی ہاں شاید اس نے اپنا گلا بہت زور سے دبا لیا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اس عورت کو ہوش آیا۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے دیکھنے لگی، بڑی نافہمی سے دیکھنے لگی، اور پھر اس نے مجھے اپنے وجود کے کپڑے دیکھے۔ کہنے لگی میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے شوہر آپ کو مردہ سمجھ کر دفنا گئے تھے، لیکن مجھے شک ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ پھر کہنے لگی کہ تم شاید وہی شخص ہو جس نے میرے ساتھ غلط ارادے سے کچھ کرنا چاہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسے چادر سے اپنے چہرے کو بھی چھپا لیا تھا۔ کہنے لگی میں ایک باپردہ عورت ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا، اور میں عبادت گزار بھی بہت تھی، چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی تھی، لیکن میرا شوہر شرابی اور عیاش تھا۔ میری ماں کا بھانجا تھا۔ میرے والد کو لگا کہ شاید مجھ سے نکاح کرنے پر وہ بدل جائے گا اور نیک سیرت ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ شخص شراب پی کر آتا اور میرے ساتھ مار پیٹ کرنے لگتا۔ وہ کہنے لگی
کہ میں ہر وقت رو کے اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی تھی، لیکن وہ مجھے اور بھی زیادہ مارتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ پچھلی رات اس شخص نے مجھے طلاق دی۔ میرا گلا گھونٹنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم جیسی نیک عورت نہیں چاہیے، مجھے اپنی جیسی ہی عورت چاہیے جو کہ برائی کرے، گناہ کرے اور مجھے پیسہ کما کر دے۔ اور اس کے کہنے لگی کیونکہ میں اس کے گناہوں میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ مجھے مارتا پیٹتا اور برائی کرنے پر اکساتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ اس نے میرا گلا دبایا تو میری سانس لینا مشکل ہو گیا اور مجھے لگا جیسے کہ میں مر چکی ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا میرے شوہر کو امید نہ تھی کہ میں مر جاؤں گی، یا شاید وہ مجھے مارنا ہی چاہتا تھا۔ جب اسے لگ رہا تھا کہ میں مر گئی ہوں تو اس نے مجھے غسل دینے کی بھی زحمت نہیں کی اور کسی کو میری موت کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ بس اپنے چند اوباش دوستوں کو بلایا تاکہ وہ مجھے دفنا سکے اور رات کے اندھیرے میں ہی دفنا سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ہلکا ہلکا سانس لے رہی تھی، بس میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے سانس بہت گھٹ گھٹ کر آ رہا تھا، میں بالکل نیم مردہ تھی۔ کہنے لگے کہ پھر مجھے لگا جیسے کسی نے میری قبر کو کھودا اور میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مجھے خود پر وزن محسوس ہوا، مجھے لگا جیسے میری سانس کی نالی تھوڑی سی کھلی ہو۔ مجھے سانس لینے میں بہت آسانی سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر مجھے دفنا دیا گیا۔ لیکن میرے منہ کے پاس ایسا کچھ تھا جہاں سے مجھے ہوا آ رہی تھی اور میں سانس لے پا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اللہ سے بھی سچی توبہ کی کہ میں اسے اپنے گھر لے گئی اور اپنی والدہ سے یہی کہا کہ وہ ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہے۔ 3 مہینے میں نے جی جان محنت کر کے اپنے گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنوایا۔ جیسے ہی اس لڑکی کی عدت پوری ہوئی، میں نے اس سے نکاح کر لیا اور سچی توبہ بھی کر چکا تھا۔ اس دوران اس کے شوہر کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، لیکن یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ سچ کیا ہے۔ آج وہ میری بیوی ہے اور میں اسے دکھلاوے کا نیک نہیں بلکہ سچ مچ گناہوں سے توبہ کر دی، نیک راہ اختیار کر چکا ہوں، لیکن مجھے اپنے کیے اس گناہ کا بہت افسوس ہے۔ نفس کے ہاتھوں میں بہت ذلیل ہوا تھا، اور دوسرا افسوس ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائی پر بھی ہے، جو کم عمری میں ہی لڑکے اور لڑکیوں کو وقت سے پہلے جوان کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والے بے حیا اور غیر اخلاقی ویڈیو جو کم عمر لڑکے اور کچے ذہنوں پہ غلط اثر ڈالتے ہیں، تو معاشرے میں میرے جیسے لوگ بڑھنے لگتے ہیں اور برائی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ والدین اپنے کم عمر بچوں اور خاص توجہ دیں تاکہ وہ اس برائی سے دور رہ سکیں، کیونکہ جب نفسانی خواہشات حد سے بڑھتی ہیں تو انسان سے جانور ہو جاتا ہے، اور پھر زندہ کیا مردہ کیا اپنی خواہش کے حصول کے لیے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ہوس جب طاری ہوتی ہے تو زندہ مردہ وجود نہیں دیکھتا، بس اپنے اندر کی بھوک کے لیے جھپٹ پڑتا ہے۔ معاشرے میں پھیلتی اس بے راہ روی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات ضروری ہیں، وگرنہ وقت سے پہلے ہی جوان ہوتی نسل اپنی دنیا و آخرت تباہ کرنے میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔